الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر واقعہ معراج کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا، اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا. آپ امامت سے فارغ ہو گئے، بیت المقدس سے باہر تشریف لائے، پھر آپ کا آسمانی سفر شروع ہو رہا ہے. جب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے تو آسمان کے دروازے بند تھے. جیسا کہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، ہمیں دروازے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آسمان کے اندر کیا ہے بھائی؟ دروازے ہیں. اندر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا، پہلے پوچھا کون ہو؟ تو کہا جبرائیل ہے، میکائیل ہے. فرمایا اور کون ہے؟ تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلائے گئے ہیں یا آئے ہیں؟ تو کہ بلائے گئے ہیں. اور اس کے بعد دروازہ کھلا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دروازہ کھلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نے محمد رسول اللہ کو اوپر بلایا تھا، اللہ ہی کے حکم سے سارا ہوا تھا، تو دروازہ کھلا ہی ہونا چاہیے. لیکن دروازہ کیا ہے بھائی؟ بند ہے. اور وہ بھی تحقیق کی گئی اور اس کے بعد دروازہ کھلا. دراصل اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرنا چاہتا ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کا نظام مستحکم ہے. کیا ہے؟ مضبوط ہے. اس لیے کوئی ہماری اجازت کے بغیر نہ اوپر آ سکتا ہے نہ کوئی نیچے جا سکتا ہے. ایک بات. اس لیے میرے محبوب، تیرے اوپر جو وحی آئے اس میں کوئی شک نہ کرنا، اس میں کوئی شک نہ ہو. کوئی ایسا نہیں کہ یہاں سے آیا اور لے کر چلا گیا اور آپ تک پہنچا دیا. یہ ہمارا نظام اتنا مستحکم ہے، یہ سمجھانا تھا. خیر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ابا جی ہے، اس لیے حضرت آدم نے مرحباً کہا. مرحبا کہا کہتے ہوئے فرمایا کہ او نبی صالح اور اے پیارے بیٹے، آؤ تمہارا آنا مبارک ہو. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جب داہنی طرف نظر کر رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، بائیں طرف نظر کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے وجہ پوچھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی جب داہنی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی ان اولاد ان کو نظر آ رہی ہے، ان کی روحیں نظر آ رہی ہے جو جنت میں داخل ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی اسی میں فرما دے. اور جب بائیں طرف نظر پڑتی ہے تو ان روحوں پر آپ کی نظر پڑ رہی ہے جو جہنم میں جانے والی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پتہ چلا باپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اولاد کی فکر ہوتی ہے. کس کی فکر ہوتی ہے؟ اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد صحیح معنی میں اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے. اس لیے میرے نوجوانوں،
والدین کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلے آسمان پر استقبال ہوا, دوسرے آسمان پر بھی اسی طریقے سے سوال و جواب ہوتے رہے. ہر آسمان پر سوال و جواب ہوتے رہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سمجھ آئی بات؟ ان سارے انبیاءوں نے استقبال کے اندر یہ کلمہ کہا کہ مبارک ہو, تشریف لائیے اے نبی صالح اور پیارے بھائی. کیا کہا ان سب نے؟ کیا کہا؟ پیارے بھائی. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پیارے بیٹے. سمجھے آپ؟ ان لوگوں نے کیوں پیارے بھائی کہا؟ اس بنا پر کہ سارے انبیاء جو ہے, جو میں نے بھی نام گنوائے آپ حضرات کے سامنے, وہ نسبی سلسلہ محمد رسول اللہ کا نہیں لگ رہا ہے. یہ سارے انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہے تو بھائی ہوئے. لیکن جب ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دروازہ کھولا گیا تو ایک درخت نظر آیا, ایک مکان نظر آیا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اور اس بیت المعمور پر ایک شخص ہے جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ سفید داڑھی ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں قریب کے اندر کھیل رہے ہیں. وہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن کھڑے ہوئے نہیں, کھڑے ہوئے نہیں, کھڑے نہیں ہوئے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہے. کون ہے؟ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا وعلیکم السلام. سمجھ میں آئی بات؟ سلام کا جواب دیا. اب علماء نے لکھا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتداءً کھڑے نہ ہوئے. سمجھے نوجوان؟ کیا وجہ ہے کہ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ کھڑے ہوئے؟ تو علماء نے وجہ لکھی کہ باپ ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ باپ ہوتا ہے. بیٹا چاہے اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے لیکن باپ ہی ہے. بیٹا شیخ الحدیث بن جائے, مفتی اعظم بن جائے, مفکر بن جائے, محدث بن جائے, حافظ قرآن بن جائے, عالم دین بن جائے, یعنی دینی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے, یا دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, بڑا سائنسداں بن جائے, یعنی دنیا کا ہر ایسا منصب اس کو عطا ہو جائے, لیکن باپ ہی ہے. سمجھے؟ باپ ہی ہے. باپ کے نزدیک تو چاہے اتنے عہدے پر ہو لیکن باپ کے نزدیک تو بیٹا ہی ہے. ہاں, یہ مقام سمجھایا, یہ مقام مرتبہ سمجھایا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے, لیکن بعض معاشروں کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ جب بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے نا, یا دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے, اور یہی والد محترم کے جس کی قربانیوں کے نتیجے کے اندر, اور جس نے صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھایا ہے اور نہ جانے کون سے مقام تک پہنچایا ہے, جب وہ پرانے کپڑے کے اندر ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہا ہے کہ میرا باپ ہے. سمجھے؟ ہاں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کھڑے ہو کر یہ اشارہ کر دیا کہ باپ ہی ہے. بیٹا آپ چاہے اتنے مقام پر ہو, باپ ہے. خیر, ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنی ہے. ایک بات تو بھی آپ حضرات کے سامنے آئی, دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے نا, جس طریقے ہمارا قبلہ ہے, یعنی بیت اللہ, اس طریقے کے اوپر کیا ہے بیت المعمور. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے تو جائز ہے, یعنی اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. سمجھے؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کی عظمت اور ادب
ہماری سر آنکھوں پر اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیٹھے اس طریقے سے تو اس پر کوئی گناہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ ایمان سے نکل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کھیل رہے تھے برابر، یہ کون تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ بچے جو نابالغ ہونے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے میرے نوجوانوں، اگر ہماری کوئی اولاد بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بہت زیادہ افسوس، یا جس کو رنج و غم اور واویلے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے آخرت کا بڑا ذخیرہ ہے جو وہاں جمع ہو گیا ہے، کیونکہ ان بچوں پر کوئی گناہ ہے نہیں. وہ تو حضرت ابراہیم کے سامنے کھیل رہے ہیں، وہ بھی 7ویں آسمان پر. سمجھے؟ یہ ہمارا آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، کس کے لیے کون سے فیصلے کرنا ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. خیر، اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو ایمان والوں کے بچے ہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ ان مشرکین کے بچے بھی جو نابالغی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جنتیوں کے خادم بنیں گے، ان کی خدمت کریں گے. جس طریقے سے قرآن میں غلمان، بچے پیالے لے کر گھوم رہے ہوں گے. ہاں، تو یہ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو اعراف کے اندر رکھا جائے گا کہ جنت اور جہنم کے درمیان کے اندر، یعنی ایک مقام ہے کہ جس مقام میں نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، وہاں پر انہیں رکھا جائے گا. تیسرا قول یہ کہ قیامت میں ان کا امتحان لیا جائے گا، اور امتحان اس بنا پر ان کا امتحان لیا جائے گا کہ ان کی زبان سے جو ظاہر ہوگا، ایمانی بول ظاہر ہوتا ہے یا کفر کا بول؟ ایمانی بول ظاہر ہوگا تو جنت کا فیصلہ، کفر کا بول ظاہر ہوگا تو جہنم کا فیصلہ. یہ تیسرا قول. چوتھا قول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا ان کے والدین کو کہ اس کے بعد ان کے والدین ایمان کے اندر داخل ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ان کے والدین ایمان کے اندر داخل ہو گئے اس کے بعد تو جنت میں جائیں گے، اور اگر ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تو وہ جہنم میں جائیں گے. کتنے قول ہوئے بھائی؟ لیکن پانچواں قول سن لیجیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس سلسلے میں مشرکین کے بچوں کے بارے میں، تو آپ نے خاموشی اختیار کی. کیا اختیار کی؟ خاموش رہے، جواب نہیں دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر پوچھا گیا کہ کیوں خاموش رہے، تو کہا گیا یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی تو اللہ کے محبوب نے یہی فرمایا تھا، اللہ عالم، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس مسئلے کے اندر کیا رہنا چاہیے؟ خاموش. کیا رہنا چاہیے بھائی؟ خاموش. خیر، اب یہ جب الغرض یہ 7ویں آسمان کا کام مکمل ہو گیا اور پھر 7واں آسمان سے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، ایک مقام تک پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، آگے کا سفر آپ طے کیجئے. اب یہ جو کچھ ہوا واقعہ تفصیلی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قرآن کریم کہہ رہا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ چھڑا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی یا نہیں کی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت نہیں کی. منع کر رہی، انکار کر رہی. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بہت سارے صحابہ کابرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، اللہ کے محبوب کو اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے زیارت کی. کیوں؟ خود قرآن کریم کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں ثم دنا فتدلى، قریب ہوئے. کتنے قریب ہوئے؟ تو قرآن خود کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی کمان جتنی جگہ ہوتی بس اتنے قریب. فاوحى الى
عبدہ ما اوحا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز وحی کرنی تھی اپنے محبوب پر وحی کی. یہ سارے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوئی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کون ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اختلافی. لیکن خیر اس مسئلے پر آگے جاتے ہیں، لیکن اس سے ایک بات اور سمجھ لیجئے یہاں پر. یہ بات یہ ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، سمجھے؟ تو اب یہ بات یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جب نبی سے گفتگو کی تو کیا گفتگو ہوئی؟ تو قرآن خاموش ہے، قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ گفتگو ہوئی، لیکن روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ گفتگو ہوئی. کیا گفتگو ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محمد رسول اللہ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری کلی عبادتیں یعنی زبان کے ذریعے جتنی عبادتیں ہو سکتی وہ تیرے لیے ہے، والصلوات اور میری بدنی عبادتیں یعنی بدن کے ذریعے سے جتنی عبادتیں، فعلی عبادتیں یعنی کہ بدن کے ذریعے سے جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے. اور آخر میں فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور مال کے ذریعے سے جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں ساری عبادتیں کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے. اب ذرا دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، درود ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو. اللہ کے محبوب سمجھ گئے کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے. تو فوراً محمد رسول اللہ نے کہا السلام علینا. کیا کہا؟ السلام علینا. کہ جب اللہ کا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے اور برس رہا ہے تو میں اکیلا ہی کیوں فائدہ اٹھاؤں؟ میرے نسبی بھائی یعنی میرے بھائی بھی فائدہ اٹھائے. تو آپ نے اس دعا کے اندر سارے انبیاء کو شریک کر لیا، علینا کہہ کر سارے نبیوں کو شریک. یہ نبی کی شان ہے. ایک ہم ہے کہ جب دعا کرتے تو ہمارے لیے ہی مانگتے ہیں، وہ اس کا مانگے گا ہم اپنا مانگ لے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ نبی مانگا تو بھائیوں کو بھی کہا، لیکن آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، ہاں نیک بندوں کو بھی لے لیا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نیک بن جاؤ. کیا بنو؟ نیک بن جاؤ، میرے محبوب کی معراج والی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے. اور آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، یہ تحیات کس میں پڑھی جاتی ہے؟ کون؟ نماز میں. اور نماز کی فرض نماز میں 2 مرتبہ، پھر سنت الگ، پھر نوافل الگ، پھر دین میں 5 مرتبہ. صرف ایک مسجد نہیں، ہندوستان کی مسجد نہیں، پوری دنیا کی مسجدوں میں، یعنی روزانہ کھربوں اربوں لوگ التحیات پڑھ رہے ہیں. اگر تم نیک بن گئے تو ان کی دعا تم کو پہنچ رہی ہے. اور آگے فرمایا کہ ان اربوں خربوں کے اندر کچھ لوگ تو اللہ کے ولی ہوں گے نا، کچھ لوگ تو اللہ کے ولی ہوں گے، تو اس اللہ کے ولیوں کی دعاؤں میں تم شامل ہو جاؤ گے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ سنوارنا چاہیے. خیر یہ عطیہ ملا، لیکن میں بات ہماری یہاں رکی تھی کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا. تو دیکھیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیف ارا، کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی میں دیدار نہیں ہوا. یہی مسلم شریف کی دوسری روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت ابو ذر نے میرے محبوب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا جی ہاں میں نے دیدار کیا. اب دیکھیے دونوں روایتیں مسلم شریف کی ہے، ایک میں نہ ہے ایک میں ہاں ہے. اب تیسری روایت اس کی وضاحت کر رہی ہے. تو یہ سارا کام اس فن کے ماہرین کا ہے. صرف ایک روایت کو پکڑ کے چلنا
نہیں چاہیے. حدیث کے ذخیروں پر جس کی ساری نظر ہوتی ہے نا, وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے. صرف ایک روایت پکڑ کر چل دیے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. گجراتی میں بخاری پکڑ کر چل دیے نہیں, ایسا نہیں چلتا. خیر میں عرض کر رہا تھا, ایک تیسری روایت ہے کہ جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے میں اللہ کے سامنے تجلیات کے پردے تھے. کیا تھے؟ تجلیات کے پردے تھے. اب ذرا یہاں دو بات سمجھ لیجئے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم یہ پردے کہتے ہیں ایسے پردے نہیں, کیونکہ سارے پردے مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے, اور مخلوق کی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ خالق کو چھپائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مخلوق کبھی خالق کو چھپا سکتی؟ پر پتا چلا یہ پردے مراد نہیں ہے. تو یہ کبریائی کے پردے سے کیا مراد ہے؟ تو کہ آپ کی عظمت, آپ کا روب, شان, کہ کسی کے روب کی بنا پر, کسی کے شان کے دبدبے کی بنا پر آدمی نظر جما کے نہ دیکھ سکے. سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر آدمی نظر جما کر دیکھ نہ سکے. اب دونوں روایتوں کا خلاصہ سامنے آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نور ہے. ایسی تجلیات تھی کہ جس کی وجہ سے نظر جما کر دیکھ نہ سکا. دیکھا صحیح لیکن نظر جما کر, جسے سورج کو ہم نظر جما کر دیکھ سکتے ہیں, تو اس کیا سورج اور ہمارے درمیان میں پردے ہیں؟ نہیں, پردہ نہیں ہے, لیکن نہیں دیکھ سکتے. یہ تو اللہ ہے. جب مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو, یعنی اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھا لیکن نظر جما کر دیکھ نہ سکے. خیر جو کچھ بھی ہوا, وہاں کچھ باتیں ہوئی محبوب اور محب کے درمیان کے اندر, اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان پر. پھر کہا کہ ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں. 3 تحفے دیے. کتنے تحفے دیے؟ اے میرے محبوب, ایک تحفہ تو یہ دے رہا ہوں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے لے کر ختم تک یہ دے رہا ہوں آپ کی امت کے لیے. کیا فائدہ ہوگا؟ جو آدمی صبح کو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا شام تک حفاظت میں آ جائے گا. شام کو پڑھ لے گا صبح تک حفاظت کے اندر آ جائے گا. 1 منٹ بھی نہیں لگتی پڑھنے میں, 1 منٹ بھی لگتی, لیکن اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے بندہ. دوسرا عطیہ میرے محبوب یہ دے رہا ہوں کہ تیرا امتی چاہے اتنا بڑا گناہ کرے لیکن سکرات کے آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا, سوائے شرک کے. شرک کو معاف نہیں کروں گا. میری ذات, میری صفات کے اندر کوئی شریک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ورنہ وہ زنا کر آیا, کوئی بھی بڑا گناہ کر آیا, چوری کی, یعنی کہ حق والے کو حق دے دیا, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, چوری وغیرہ وہ دے دیا اور پھر توبہ کر لی تو ہم معاف کر دیں گے. اگلی امتوں کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے تھے. ہاں, جس طریقے سے شرک معاف نہیں ہے اس امت کا, اس طریقے سے اگلی امت کا شرک کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف نہیں. زنا کیا تو اب معاف نہیں, ختم ہو گئی. لیکن اس امت پر اللہ نے بڑا رحم کیا ہے, بڑا کرم کیا ہے کہ موت کے آنے سے, یعنی سکرات کے آنے سے پہلے اگر وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا. دوسرا عطیہ دے رہا ہوں. اور تیسرا عطیہ یہ دے رہا ہوں, نماز لے کر جاؤ. کتنی نمازیں دی؟ 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن موضوع ختم ہو جائے. خیر, تیسرا عطیہ دیا کیا بھائی؟ نماز کا. کتنی دی؟ 50 نمازیں دی. یہ 3 عطیے کو لے کر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے 7ویں آسمان پر, حضرت ابراہیم سے واپس ملاقات ہوئی لیکن حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا. لیکن 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا لائے؟ 50 نمازیں لائی. میری امت 2 نہ پڑھ سکی, 50 کہاں سے پڑھیں گے, کچھ کم کر کے آ جاؤ. گئے واپس, 5 کم ہوئی 45, 5 آتے گئے. اللہ حضرت موسیٰ کہتے گئے کہ اور کم کراؤ, یہاں تک کہ 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا محمد رسول اللہ سے کہ اور بھی کم کراتے آؤ. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اب تو حیا آ رہی ہے. کیا اب تو کہ یہ 5 بھی چلی جائے گی, ہمارا نوجوان خوش ہو جائے گی, 5 بھی چلی جائے گی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کو کیا رکھا؟ برقرار رکھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کا سب سے زیادہ تعلق تو حضرت ابراہیم سے ہے.
تو 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों नहीं रोका और क्यों नहीं कहा कि जाओ मेरे बेटे कम करा के आओ? हजरत मूसा ने 6ठे आसमान पर क्यों रोका? यह सवाल है। तो ये बात तो आप जानते हैं, कोई जर्रा अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल सकता? कोई पत्ता, कोई कतरा नहीं गिर सकता। तो हजरत मूसा ने ऐसे ही नहीं रोक लिया होगा ना, अल्लाह ही ने हजरत मूसा के दिल में डाला होगा ना, तभी रोका होगा। हाँ, तो क्या वजह कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतिखाब किया इस काम के लिए? तो उलमा ने लिखा है कि बात दरअसल ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत में मुझे शामिल फरमा दे। तो ये तो नामुमकिन चीज थी, यानी कि ये होने वाला नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के महबूब को मशवरा देने में शरीक कर लिया, ताकि नबी को मशवरा देकर इस उम्मत में शरीक हो जाए। समझे? नबी को मशवरा देकर इस उम्मत के अंदर शरीक हो जाए। खैर, वो तो हो गया मसला 7वें आसमान पर कम ज्यादती होते होते हुए 5 रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया, ए मेरे महबूब, हमारे यहाँ बातें बदली जा सकती नहीं है। एक दफा लिखा गया है 50, तो ये 50, अब इसका 5 यहाँ हो सकता नहीं है। आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का ले जाएगी। कितने का ले जाएगी? अब रकातों का हिसाब लगाओ, पूरे दिन की 50 रकातें होती है। फजर की गिनो, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और तहज्जुद की 2 गिन लो, 50 रकात क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। पढ़ेगा नमाज 5 वक्त की सवाब मिलेगा 50 का। अब यहां एक दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि भाई ज़कात, हज, रोजा सब जमीन पर फर्ज हुआ, तो आखिर आसमान पर नमाज को क्यों दिया? कोई वजह तो होगी। तो उलमा ने वजह यह बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो मेराज के अंदर नसीब हुआ, तो आपको तो उम्मत की फिक्र थी, उम्मत का गम और उम्मत का दर्द था। आपके दिल के अंदर एक ख्याल आया, काश के तकर्रुब मेरी उम्मत को नसीब हो जाए। तो अल्लाह ने मेराज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का अतिया अता फरमाया कि इस नमाज को ले जाओ, तेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा और हालत नमाज में सजदे के अंदर जाएगा तो मेरा करीब पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा? लेकिन उम्मत के आज नमाजों का हाल देखिए। आज हमारा नौजवान नमाजों से क्या है? गाफिल, बिल्कुल गाफिल। और जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो भी हफ्ते में एक जुमा की। किसकी? न आगे वाली सुन्नत न पीछे वाली सुन्नत। अभी फर्ज नमाज की सलाम होगी, बैक टू पैवेलियन। समझ में आए बात? ये तो हमारा नमाजों का हाल है, न सुन्नतें पढ़ रहे हैं न कुछ। और जो लोग पढ़ रहे हैं तो सजदे इस तरीके से कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये हमारी नमाज का हाल है। हालांकि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कुर्बत जो नसीब होती है वो हालत नमाज में सजदे की हालत में होती है। पूछो इन बड़ी उम्र वालों को जो सजदा करना चाहते हैं, तमन्नाएं लेकर बैठे, काश के सजदे की हमें क्या हमारी सीहत आ जाए और हम सजदा कर ले, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। कुर्सी पर बैठकर उन नमाज पढ़नी पड़ती है। अल्लाह ने जवानी दी है, सीहत दी है, उसकी कदर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? और सही माने में अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। रुकू सही कीजिए, आप सजदा सही कीजिए। और सजदे की हालत में, ये तो हम कमजोर है, कहने का मकसद कि हमें अरबी नहीं आता, लेकिन मेरे महबूब का सजदा तो इतना लंबा होता था कि सजदे ही के अंदर आप दुआएं भी करते थे। अरबी के अंदर दुआ की इजाजत है, मासूरा दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमें अरबी का कुरान पढ़ने ही नहीं आता, तो अरबी की कहां बात कर। खैर, तो आपको ये तोहफा वहां पर
ملا اور امت کا حال. یہ آخری بات عرض کر دوں کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے, میں نے اس سے پہلے گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آپ کا سفر معراج کب ہوا اس میں مختلف اقوال ہے, لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ہجرت کے 1-1.5 سال پہلے ہوا ہے. تو اگر اس بات صحیح ہے, یعنی اس کو مان لیا جائے, تو میرے محبوب کے حیات کے اندر 14 مرتبہ شب معراج آئی, لیکن آپ نے کبھی اس رات کو کوئی خاص عبادت کی نہیں ہے. آپ نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ کا زمانہ چلا, 100 سال تک صحابہ کے زمانے کے اندر شب معراج آئی, لیکن کبھی صحابہ نے کوئی مخصوص عبادت اس رات کے اندر کی نہیں, نہ 27 رجب کا روزہ نہیں رکھا. اگر ہم رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ متقی ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا, اور کیا ہوا؟ جو صحابہ نے نہیں کیا, جو نبی نے نہیں کیا, اگر وہ ہم کر رہے ہیں تو ہم ان سے زیادہ متقی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, اور تو کیا ہوا؟ سمجھے؟ لوگ کی کہتے ہیں کہ مولانا کوئی گنانو کام تو رک کروانو چھے, نمازت پڑھوی جے, روزوز راکھو نہیں تو سارو کام چھے, لیکن عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جو محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی. آپ ابھی رکھیے, کل رکھیے روزہ, یعنی دین کا روزہ رکھیے, رات کی نمازیں پڑھیے, کون منع کر رہا ہے, لیکن ایک مخصوص دین کو متعین کر کر جہاں ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہ ہو, اور وہاں مخصوص ایام کے اندر کسی عبادت کو خاص کر دینا, یہ بدعت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ایسے بدعات سے, ایسے خرافات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور معراج کے اندر جو تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے, ان عطیوں کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک دعا